افسوس صد افسوس کہ ہمارے لوگ 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال کی زندگی مکمل کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں اور قرآن کے ایک ورقے کا مطلب بھی نہیں سیکھتے پوری زندگی. اس ایک ورقے کو کبھی ترجمے کے ساتھ، کبھی تفسیر کے ساتھ، یا کبھی کسی عالم دین کے قریب بیٹھ کر قرآن کا ایک ورقہ بھی صحیح معنی میں سمجھنا نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں قرآن کے ذریعے کیا پیغام دیا ہے. یا قرآن صرف قرآن خوانی کے لیے نہیں، ہم نے اس کو قرآن خوانی والی کتاب بنا دیا کہ صاحب برکت کے لیے. ہم نے اس کو صرف برکت کے لیے پڑھا. اگر ہدایت کے لیے پڑھا ہوتا تو برکت ہی برکت ہوتی. اگر ہم نے اپنی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے پڑھا ہوتا تو برکت ہی برکت ہوتی. قرآن ہے کس کے لیے؟ کتنے سارے لوگ قرآن اس وقت پڑھتے ہیں جب کسی کی روح نکل گئی ہو. افسوس ہوتا ہے ایسے موقعوں پر. اس وقت بھی سگا بیٹا اپنے باپ کے سرہانے بیٹھ کر یاسین شریف نہیں پڑھ رہا. اس وقت بھی کوئی کرائے کا بندہ تلاش کیا جائے گا باپ کے سرہانے یاسین پڑھنے کے لیے. روح نکلنے والی ہے، جان جانے والی ہے، بستر موت پر پڑے ہوئے ہیں والد گرامی. دولت تمہارے لیے چھوڑی، مال تمہارے لیے، زمینیں تمہارے لیے، فیکٹری تمہارے لیے، کاروبار تمہارے لیے، بینک بیلنس تمہارے لیے، سب کچھ تمہارے لیے ہے. تم نے اپنے والد کے لیے کیا کیا؟ سرہانے بیٹھ کر ان کے قریب ایک بار یاسین شریف بھی نہیں پڑھی. کہ آج اگر ہماری اولاد اس قابل نہ بنی کہ ہم دنیا سے جانے والے اور ہماری اولاد سرہانے بیٹھ کر یاسین شریف پڑھے تو اس کے ذمہ دار بھی ہم ہی ہیں. غلطی یہ صرف اولاد کی نہیں ہے، ماں باپ کی سب سے بڑی غلطی ہے. سب سے بڑے مجرم تو یہ ماں باپ ہیں کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو اس قابل بنایا ہی نہیں.